ہم تو گفتگو میں بھی اتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم خود غرضی کے بیمار ہیں، ہم اپنے عمل پر اطمینان رکھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے۔ اللہ کی قسم جس کی یہ سوچ ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی غلط ہیں، پتہ نہیں میرا رب کون سی اس کی وہ ادا پسند آ جائے جو ساری زندگی برائیاں کرتا رہا تو اللہ اس کو جنت میں دے دے۔ مجھے گھمنڈ میں آپ نے فرمایا نزدیک بالش، ایک بالش جنت کے لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے اور ایک بالش دوزخ کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اپنے آپ کو قو انفسکم واہلکم نارا، تنقید کرنی ہے تو دلیل سے کرو، تمہارے پاس دلیل ہے تو مجھے دو ورنہ خاموش رہو۔ دعوے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ امت کا حال دیکھو کہاں جا رہی ہے، کوئی گدھے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مرغے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تم ابھی بحثوں میں مناظروں میں لگے ہوئے ہو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جا کر تحقیق تو کرو نا۔ میں نے کہا ہے نا، مجھے ایک نے سوال کیا جی کیا جن بیمار کر سکتے ہیں؟ یہ میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ جن بیمار کر سکتے ہیں، یہ نبی سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ جننی تھی نا، وہ عزا جننی سی نا جس کو اس نے قتل کیا خالد بن ولید نے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، لات منات عزا، یہ سب موجود ہے نا حدیثوں میں۔ یہ بتاؤ نا، سمجھ کے بتاؤ نا لوگوں کو۔ پھر لوگوں کو یہ جو لوگ روحیں لیے پھرتے ہیں یہ تو وہ جن ہوتے ہیں جن کو ہم نے روحیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی ہم تیجا مناتے ہیں تو روحیں آ جاتی ہیں، تو 40واں برسی مناتے ہیں تو روحیں آ جاتی ہیں۔ ان کو بتاؤ نا یہ روحیں نہیں ہیں، یہ ہمزات ہیں انسانوں کے، وہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی کا ہمزات مرتا ہے کسی کا نہیں مرتا، ہزاروں سال ان کی عمریں ہیں۔ یا یہ بھی انکار کر دو، ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کیا نہیں اللہ نے۔ دعا بتائیے نا، کہا پڑھا کرو ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی یحضرون، کہ اللہ ہمارے قریب نہ آئے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہمزات قریب نہ آئے۔ یہ ہمزات ہی ہے نا جو تمہارے سارے معاملات دوسروں کو بتاتا ہے۔ وہ جو نجومی تمہیں دیکھ کر سارا کچھ بتا دیتے ہیں، وہ ہمزات ہی تمہارا اس کو لگاتا ہے نا چگلی کہ اس کو یہ ہے، اس کو یہ ہے، اس کو یہ ہے، اس کو یہ ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس ظالم کو کیا پتا کہ یہ مجھے دیکھتے ہی بتا رہا ہے کہ تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے 20 سال پہلے یہ کیا، 50 سال پہلے یہ کیا، تیری پاکٹ میں یہ پڑا ہوا ہے، تمہارا یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی آزمائش نہیں ہے؟ بتاؤ نا وہ آدمی کیا سوچے گا جس کو اگر اس کی بیک گراؤنڈ نہیں پتا، کسی جگہ جاتا ہے، دوسرے ملک میں جاتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے یار تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، وہ تمہاری ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ آؤ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ کیا ہے، تمہیں بتائیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین اسلام کی سمجھ تب ملے گی جب میں قرآن و حدیث کو فالو کروں گا، میں اس کو سمجھوں گا، میری نیت کے مطابق اللہ کرے گا۔ ایک طرف میرے بڑوں کا ہوگا طریقہ، ایک طرف اللہ رسول کی بات ہوگی، تو شیطان کیا کرے گا؟ وہ بڑوں پر ترجیح دے گا۔ تو اللہ نے یہ بات قرآن میں نقل فرمائی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا إِلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب انہیں کہا جاتا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا لوگ کہ ہمارے آباء و اجداد کو غلط ہے، یہ تو اللہ نے نقل کر دی ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب، میرا مقصد کسی کی دل شکنی کرنا نہیں، صرف سمجھانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، پھر وہ بڑے
عجیب انداز سے کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا سوال کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے نا, اپنی علمیت دکھاتے ہو تو پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی تو دکھاؤ نا. کہیں کر کے پڑھنا قرآن ہیں جی, بڑا لہگ کے پڑھنا تے آنے دی عقل کوئی نہ ہوئے. تو جس آدمی نے بیچارے نے پرانا قرآن پڑھا ہوا ہے, تجویز کے بغیر پڑھا ہوا ہے, کیا اس کی قبول نہیں ہوگی قرآن؟ اس کا پڑھنا, بلکہ اس کو 2 اجر ملے گا. میرے نبی نے فرمایا جو اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کو 2 اجر اللہ دیتا ہے. تم تو حوصلہ شکنی کرتے ہو اس کی. ایک بندہ قرآن پڑھنے لگتا ہے, نہیں تسی جی تے مد کر گئے ہو, چھد کر گئے ہو. ٹھیک ہے, اس کو سیکھنا ضروری ہے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مجلس میں قرآن پڑھ رہے تھے. ہم میں کچھ عربی تھے, کچھ اجمی تھے اور کچھ گنوار تھے. کچھ عربی, کچھ اجمی اور کچھ گنوار تھے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ہم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا. آپ نے فرمایا پڑھو تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو, غور کرنا. میں غور کرنے لگا ہوں آپ کو ایک بات بتانے. ہم میں کچھ عربی تھے, عربی تو ظاہر تجوید کے ساتھ پڑھے گا کہ اس کی زبان میں اترا ہے. کچھ اجمی تھے. اب اجمیوں میں بعض رے, اب فرینچ میں رے نہیں بولا جاتا, ٹھیک ہے. ترکی میں کچھ ایسے الفاظ نہیں بولے جاتے. مختلف ممالک میں تو کیا وہ قرآن جب پڑھیں گے وہ ادا ہی نہیں کر سکتے وہ لفظ, تو ان کا غلط ہوگا. فرمایا کچھ عربی تھے, کچھ اجمی تھے اور کچھ میرے جیسے ان پڑھ تھے, گنوار تھے, کہ جو نہیں پتہ کہاں رکنا ہے کہاں چلنا ہے. آپ نے فرمایا پڑھو تم سب صحیح پڑھ رہے ہو. ہاں ایک وقت آئے گا لوگ قرآن اس طرح پڑھیں گے جس طرح اس کا حق ہے, یعنی کہ تجوید کے ساتھ, قلقلے کے ساتھ, مگر وہ اس کا اجر دنیا میں لے لیں گے. قاری صاحب تراویاں تسی اس سال ساڑھے پڑھانیاں 2 لاکھ روپیہ لواں گا, کیونکہ بہت سونا پڑھنا ہے نا. ہاں جی, حوصلہ شکنی مت کرو. کوئی اگر دین کی طرف آتا ہے نا تو اپنا علم سائڈ پہ رکھو, اس کو اچھے انداز سے اس کی اپروچ پہ جا کے اس کو سمجھاؤ, انشاءاللہ وہ سمجھے گا. جہاں تم اس کو اپنی علمیت دکھاؤ گے شیطان اس کو ابھارے گا. کسی کے سچے خدا کو جھوٹا گالی مت دو, وہ تمہارے سچے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو, وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. کسی کو کمتر نہ جانو, پتہ نہیں ہدایت تو اللہ کے پاس ہے نا, کب وہ دے دے. لیکن یہ نہیں ایک آدمی ہدایت کی طرف آتا ہے, تم اپنی علمیت کے اندر حسد ہوتا ہے, اندر حسد ہوتا ہے. یہ حسد کی نشانی ہے, اور حسد آدمی کو منافق بنا دیتا ہے. وہ منافق کا سب سے بدترین درجہ جو ہے نا, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. جو منافق کے لیے سب سے بدترین درجہ دوزخ کا, اس کا نام بتایا, اس کا نام ہے جبل حزن. تو اس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے, 70 بار دوزخ پناہ مانگتی ہے. وہ منافق کے لیے ہے. جب حسد آتا ہے تو پھر انسان کے اندر نفاق آتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگا کرے, اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسانی من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنات الأعین وما تخفی الصدور. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے. اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے, کیونکہ تو ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یار ایک شوگر کا میں کسی نے سوال کیا تھا, تو شوگر کے لیے بہت سارے نسخے ہیں. ابھی جو میرے ذہن میں ہے, ایک ہے کہ سبز دھنیا ٹہنیوں سمیت 4-5 ٹہنیاں لے لیں, اس کا شیک بنا لیں پانی کے ساتھ, تو اس کو عصر کے وقت پی لیا کریں. اس میں اوریجنل جو قدرتی انسولین ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے. وہ دھنیے کے 5 پھر کم کرتے جائیں, یعنی کہ پھر یہ ایک دم شوگر جو ہے نا نارمل ہوتی ہے. تو 5 سے شروع کریں, 5 ٹہنیے پتوں سمیت ان کو شیک کر لیں. جن کے پاس شیک نہیں ہے, جو غریب لوگ ہیں, وہ اس کو پتھر پہ پیس لیں, اس کو پانی میں ڈال کے اس کو پی لیں. دوسرا, صبح نہار منہ برابر کا وزن لیں کلونجی اور میتھرے, پیلے دانے ہوتے ہیں نا,
ان کو برابر کا آپ نے گرینڈ نہیں کرنا، کھرل کر لیں اس کو تاکہ اس کے اجزاء مرے نہیں نا۔ اس کو ایک چھوٹا چمچ نہار منہ پانی میں وہ صبح لے لیا کریں۔ تیسرا، یہ سیدھا ہاتھ، یہ الٹا ہاتھ، یہ بیچ والی چھوٹی انگلی کو یہاں سے پکڑنا ہے۔ ایک مجرب طریقہ بتا رہا ہوں، دم بتا رہا ہوں شوگر کا، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے یہ میں بتا دوں مجھ پر، ورنہ یہ بھی فتویٰ لگ جانا ہے، ہاں جی، یہ بدعت نہیں ہے، مجرب ہے، تجربے سے بتاتا ہوں جو مجھے تجربہ ہے۔ یہاں سے پکڑے اتنا ٹائم جس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اتنا چھوڑ دے، پھر چھوڑے ہوئے پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اس کو پکڑے، ایسا 5 منٹ کرے۔ یہاں پر بھی پکڑے گا تو پھر بھی یہی پڑھے گا، یہاں چھوڑے گا یہی پڑھے گا، اتنا وقفہ دینا ہے، اس کو دبا کے رکھنا ہے، اس کو۔ شفا اللہ کے پاس ہے بھائی، اللہ نے میرا ایمان ہے کوئی بیماری نہیں اتاری، پہلے اس کے لیے شفا اتارے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرماوے۔ عاذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفا الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اللہ کوئی بیماری نہ چھوڑ، ساری بیماریاں دور کر دے۔ یہ کس کا بھائی؟